بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. وقت ہوا ہے نیوز اینڈ وائرل ویڈیوز کے کولاش کا. جی مہم. بیوی نے طلاق کے لیے مطالبہ کر دیا صرف اس بات پر کہ شوہر نہ نہاتے ہیں یا نہ شیو کرتے ہیں. بھائی دیکھیے، دلی سے یہ خبر آئی ہے. بھارت کے شہر بہار کے یہ شہری ہیں اور ان کا نام ہے منیش اور ینگ کپل ہے. اور بیوی ان کی سونی دیوی، ان کی عمر ہے 20 برس. تو سونی نے عدالت میں کیس دائر کر دیا ان کے خلاف کہ شوہر نہ دانت مانجتے ہیں، نہ شیو کرتے ہیں، گندے رہتے ہیں، نہاتے بھی نہیں ہیں کئی دن، اور باقاعدہ ان کے پاس سے بدبو آتی ہے. تو سونی نے کہا کہ شروع میں تو میں نے برداشت کیا، انہیں سمجھایا بھی، یہ وعدہ مجھ سے کر لیتے ہیں کہ بھی میں صاف ستھرا رہوں گا. اس کے بعد پھر وہی مرغے کی ایک ٹانگ. تو اب میری برداشت سے باہر ہو گیا ہے اور میں اس گندے غلیظ شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتا. یعنی کننا کا گندا آدمی ہوگا کہ سونی گھر سے ہیلمٹ پا کے پھر رہے ہو. شاہ جی ویسے کتنے دن تک یہ شخص نہیں نہاتا؟ بھئی اخباری رپورٹ تو یہ بتاتی ہے کہ 10-12 دن کے بعد، جسے کہتے ہیں نا مارے باندھے سے نہاتا ہے. مارے باندھے سے زبردستی جیسے ہوتا ہے نا، پش کر دیا آپ نے واش روم میں کہ بھئی نہا لو جا کے. 10-12 دن بعد. ہاں، اور دانت بھی 10-12 دن صاف نہیں کرتے. تیز نہ چنگا دانت توڑ ہی دیو. تو ایسے شخص کے دانت جلدی گر بھی جاتے ہیں. ایسا شخص نظروں سے جلدی گر جائے. عدالت کو چاہیے تھا کہ اس ملزم نو 15 سال قید با حمام. وہ تو 2-4 دنوں میں ہی مر جائے گا. یہ ذرا کپل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو جی. نمستے سا جی. آپ کا نام ہے منیش. منیش. اور یہ ہماری پتنی سونی ہے. یار تو کیوں نہیں نہاتے ہو تم؟ ٹھنڈی ہو تو نہیں نہاتا، گرمیوں میں مہینے بعد نہا لیتا ہوں. بڑا احسان کرنا ہے تو. 1 مہینے کے بعد نہاتے ہو؟ وہ بھی جب میں زبردستی اس کو دھکا دے دوں واش روم میں تو نہاتا ہے، ورنہ تو 3-3 4-4 مہینے منہ نہیں دیکھتا. 3-3 4-4 مہینے؟ بہت مزہ آتا ہے جب جسم پہ پانی نہیں گرتا. گندا رہنے میں؟ گندا رہنے میں بہت مزہ آتا ہے. یار تم کیسے آدمی ہو یار؟ اصل میں یہ مجھے ہاتھ لگاتی ہے، میرا نہانے کو دل ہی نہیں کرتا. اپنی غلاظت ہوں ادھری محبت چ نہ ڈھام. یار حیرت ہے. اور دانت بھی نہیں صاف کرتے تم؟ دانت صاف کرنے سے مجھے بہت نفرت ہے. کیوں؟ ہاں جی، میں نے کون سی دانت کی تصویر کھچانی ہوتی ہے. اور کام کیا کرتے ہیں آپ؟ نہاتا نہیں ہوں بس. پلمبر ہے جی. پلمبر ہو تو پھر تو تمہیں اور زیادہ اپنی صفائی کا خیال کرنا چاہیے. جڑا کرو پانی دی چھٹ پائی انہوں کو پیسے نہیں لیندے. عدالت میں تم نے کہا کہ تم محبت کرتے ہو اپنی بیوی سے. میں عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں. میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا سا جی. انہوں تو زندہ رہن دے. اچھا، آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے بھی اس ایشو پر بات کی تھی. بظاہر یہ لگتا ہے کہ بھئی یہ کوئی لائٹ سی بات ہے اور یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ کوئی عدالت پہنچ جائے یا طلاق کا دعویٰ کر دے. مگر میں آپ کو بتاؤں، میں بہت ذمہ داری سے یہ سمجھتا ہوں کہ میاں بیوی کے رشتے میں یہ بعضوں کا چھوٹے ایشوز بہت بڑے ایشوز ہوتے ہیں. اگر آپ نے کسی کے ساتھ رہنا ہے، ایک چھت کے نیچے 24 گھنٹے زندگی گزارنی ہے، تو بظاہر یہ چھوٹی سی بات ہے کہ کوئی شخص ناخن نہیں کاٹتا. تو آپ کہیں کہ بھئی دوسرا جو پارٹنر ہے، چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے، کہ بھئی ایسا کیا ہو گیا کہ تم علیحدگی کا سوچنے لگو، یا دانت ہی تو ہیں اگر صاف نہیں کیے تو کیا ہے. یہ تو خیر بالکل ایک غیر معمولی بات ہے نا کہ 10 دن 2-3 دن بھی اگر کوئی شخص نہ صاف کرے تو دوسرے آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اور خاص طور پہ اگر کوئی صفائی پسند ہو، اس کے لیے تو یعنی کہ حقیقتاً زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو، بچیوں کو بھی، بیٹوں کو بھی، بیٹیوں کو بھی یہ تربیت دینی چاہیے اپنے ہائیجین کے حوالے سے کہ آپ جہاں بھی جائیں، آفس ہو یا گھر ہو، لائف پارٹنر ہو، تو آپ کا وجود دوسرے کے لیے خوشنما ہو. آپ ایک پلیزنٹ، ایک خوشگوار تاثر چھوڑیں اس کے اوپر. شاہ جی نہانے سے تو میں بھی ڈرتا ہوں. اچھا تسی اپنا نا کوکب اطلاع رکھو. کوئی کسی بندے کوئی بندہ آ کے دسے نا شاہ جی نے کہ شاہ جی کل میں نے کتا پیا ہے، یہ بھی کہنے گے مجھے بھی پرسوں پڑا ہے. کیا گزرتی میرے دل پہ، میں آپ کو کیا بتاؤں. نہ یہ کپڑے بدلتا ہے، نہ یہ نہاتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا. اس کے جوتوں میں سے اتنی گندی بدبو آتی ہے. روز میں اس کو کپڑے استری کر کے دیتی ہوں. اس کو پوچھیں اس کو. وہ کپڑے استری کر دیے جاندے گٹر چ سٹ کے پھر پا لے. یہ کھانا خراب ہوئے، بیمار ہو گیا، ڈاکٹر نے ٹیکہ لان لگا. انہیں ٹیکہ کیتا، سوئی اگوں انج ہو گئی. اچھا دیکھیے، یہ تو جسمانی طور پہ گندا ہے نا یہ منیش، یہ اخلاقی طور پہ گندا ہے. کیا ہو رہا ہے برقعے والا یہ؟ بہت ہی اس نے پست حرکت کی ہے، نیچ حرکت کی ہے. شاہ جی ایسا کیا کیا انہوں نے؟ بھئی یہ جو عورت ہے حسنہ اور یہ صاحب البیروتا ایٹم بم وچ مسالہ پاؤندا. اچھا انداز تو دو ہی عورتاں لگ رہی.
یہ کچھ عرصے پہلے میاں بیوی تھے اور اختلاف ہوا ہوگا، ہو جاتا ہے، اور طلاق ہو گئی۔ اس گھٹیا آدمی نے، یہ جو اپنا نام البیروتا بتا رہا ہے، اس نے کیا کیا کہ سوشل میڈیا پر اپنی بیوی کی تصویریں پوسٹ کر دی۔ ایک تو تصویریں پوسٹ کی اور پھر اس کے اوپر لکھ دیا کہ بندریا، میں بندریا لگنی ہے۔ اس کے خامد کو 100 کوڑے لگنے چاہیے، ریچھ کو بندریا کہہ رہے۔ اور تو اپنے نان دھون نو ویکھ۔ اور نیچے لکھ دیا کہ تم بندریا ہو، بندریا میرے گھر میں نہیں رہ سکتی، میرے گھر سے چلی جاؤ۔ ہاں جی ویکو میری بہن لگتی بندریا، بندریا کے پیچھے بجی ہے۔ یہ تمہاری بہن ہے؟ 7 براواں دی ایک بہن ہے جی۔ اور اے ستو بھرا او دیر گئی نے۔ وہ پچھلا تے بہت ہی کمزور ہے حسنا دا بھرا، اے دے کھوچ ایک قطرہ تیل ہے۔ اچھا، جب میں اس خبر کی تفصیل دیکھ رہا تھا، ایک چیز نے مجھے بڑا حیران کیا۔ جب یہ واقعہ ہوا تو خاتون نے کیا کیا، وہاں تو قوانین بڑے سخت ہیں، ہمارے والا حساب تھوڑی ہے، جس کو چاہو گالی دے دو، جس کو چاہو برا بھلا کہہ دو، جس پہ چاہو جو الزام لگا دو۔ تو بہرحال خاتون عدالت میں چلی گئی اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے اس نے میری ایک تو تصویریں پوسٹ کی ہیں اور نیچے یہ کیپشن لکھا ہے۔ تو عدالت نے شوہر کو 20,000 درہم جرمانہ کر دیا۔ تسی آپ غور نال ویکھو، اے لگدی بندریا جی، ویکھو غور نال، اے بندریا لگ رہی؟ اینا بندریا تو شوہر نے نہیں کیا جنہ وہ بھرا نے کیا۔ شوہر دے نال نال نہ انہوں بھی پھڑوا دے۔ ایک بہن ہے جی ساڈی، انہوں بھی بندریا کہہ دیتا۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ عدالت نے 20,000 درہم جرمانہ کیا، شوہر کا موبائل ضبط کرنے کا حکم دیا، اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جو بیوی کی تصویریں اس نے شیئر کی، اور بیوی نے جو مقدمہ کیا اس کے سارے اخراجات بھی اب شوہر ادا کرے گا۔ اچھا، اب اس کے اندر جو دلچسپ بات تھی وہ سننے والی ہے۔ یہ سب کچھ ہو گیا تو خیال تھا کہ بھئی اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہوگا، ہو جانا چاہیے تھا، مگر موصوف نے یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی جو موقف اختیار کیا ہوا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ وہ کیا شریف؟ اس اس نے لکھا کہ میں نے اپنی سابق بیوی کی کوئی بے عزتی نہیں کی، اور نہ ہی ایسا کچھ لکھا ہے جس سے اس کی تذلیل ہو۔ یعنی کہ انہوں اپنے بیان تے کامل یقین ہے کہ جو میں کیا ہے وہ بالکل پرفیکٹ۔ اچھا یار، ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہو، چاہے دیگر رشتے ہوں، دوستی کا رشتہ ہوتا ہے، اور بھی دیگر کئی رشتے ایسے ہوتے ہیں جس میں باہمی راز و نیاز ہوتا ہے۔ آپ بیٹھتے ہیں، ہر طرح کی آپ بات کرتے ہیں، ہر طرح کی آپ لطائف شیئر کرتے ہیں، اپنے دل کا حال شیئر کرتے ہیں، آپ کا لائف پارٹنر ہو، دوست ہوں، رشتہ دار ہوں، ساتھی ہوں، کوئی بھی۔ تو یہ جو آپسی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ امانت کی طرح ہوتی ہیں۔ جیسے اس نے گھٹیا حرکت کی کہ طلاق کے بعد اپنی بیوی کی تصویریں شیئر کر دیں، یہ بہت ہی سفلے پن کی نشانی ہوتی ہے۔ ایک تو ویسے ہی یعنی کہ سفلے پن کی نشانی ہے کہ آپ کسی کا راز، کسی کی بات، کوئی بھی وقت جو آپ نے کسی کے ساتھ گزارا ہے وہ آپ کسی موقع پر دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر بدلے کی نیت سے کریں، کسی کو چڑھانے کے لیے کریں، دل میں کینہ یا بغض رکھتے ہوئے کریں، تب تو یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے کسی کو آپ بلیک میل کر رہے ہیں۔ یہ ہے کٹیا نسل دا۔ اور میاں بیوی کا رشتہ تو اعتبار کا ہے۔ اعتبار کا صرف اس وقت تک نہیں ہے جب تک آپ ایک رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، رشتہ ختم ہو جانے کے بعد بھی یہ تعلق، یہ رشتہ اعتبار کا متقاضی ہے، احترام کا متقاضی ہے۔ بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جب علیحدگی ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، اتنا ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، کیچڑ اچھالتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بہت ہی گھٹیا حرکت ہوتی ہے۔ اگر آپ نہیں رہ سکتے تو ٹھیک ہے، آپ سابقہ پارٹنر کے بارے میں کوئی بات ہی نہ کریں، مگر اس کے بارے میں خاندان بھر میں، دوست احباب میں، اس کی ورک پلیس پہ، اور تو اور ہم نے دیکھا ہے کہ ٹیلی ویژن پہ بہت ساری سیلیبریٹیز کی عادت ہوتی ہے کہ علیحدگی ہو جاتی ہے تو ٹی وی پر آ کر اپنے سابقہ شوہر یا بیوی کے بارے میں بری بری باتیں کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی گھٹیا بات ہے۔ اگین وہ ہم نے پہلے بھی کئی مرتبہ ڈسکس کیا ہے کہ دیکھیے یہ رشتہ تو ایک لباس کی طرح ہوتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ اب دیکھیے اس کے ترجمے میں اور مفہوم میں اگر آپ آئیں تو بلاغت جو ہے اس کے اندر حکمت اور ایک گہرائی کیا ہے کہ بعض اوقات لباس کسی موقع پہ اگر آپ کے وجود کا حصہ نہیں بھی ہے تب بھی وہ آپ کا کوئی راز نہیں دے گا۔ تو یہ اس طرح کا رشتہ ہے، تو بڑی گھٹیا حرکت کی ہے۔ لیکن شہری معاشرے میں ایسے وسیع القلب اور وسیع النظر لوگ کم ہی ہوتے ہیں۔ ہنے اٹھے رہے۔ وہ جو دیکھیے مجھے اپنا وہ شعر یاد آ گیا ہے نا، معلوم ہمیں بھی ہیں بہت سے تیرے قصے، معلوم ہمیں بھی ہیں بہت سے تیرے قصے، پر بات تیری ہم سے اچھالی نہیں جاتی۔ ہم جان سے جائیں گے، وہی غزل ہے، ہم جان سے جائیں گے تبھی بات بنے گی، تم سے تو کوئی راہ نکالی نہیں جاتی۔ جی کیا بات ہے، کتنی خوبصورت باتیں کی ہیں آپ نے، لیکن پلیز اینو منیش نو تو کاٹ۔
نہیں تو میں 2 منٹ بعد بے ہوش ہو جاؤں. تو نہیں یہ شاہ صاحب کی بات سنی تم نے؟ یہ میری بات، یہ جو میرا راز ہے یہ دنیا کو بتانا نہیں چاہیے تھا. نہیں یہ بالکل مختلف بات ہے کہ آپ کسی کو زج کر دیں گے تو اگلا کیا کرے گا. اور اس نے بالکل ٹھیک راستہ اختیار کیا. پہلے آپ سے کہا، پھر آپ کے بڑوں سے کہا، پھر علاقے کے جو بڑے لوگ ہیں ان سے کہا، پھر آخر میں کورٹ ہی رہ جاتی ہے تم جیسے آدمی کا فیصلہ کرنے کے لیے. شاہ صاحب 6 ماہ اور گزار لیتی، عادی ہو جاتی ہے. مر جاتی. ایڈا نیش آدمی ہے، یہ کتا وڈن لگے نا ویکھ کے کھبے ہاتھ مڑ جاؤں. اچھا ہنی، آپ کی تو 2 شادیاں ہیں. جی میں روز نہانا وا، یقین کرو میں صاف ستھرا آدمی ہوں، اللہ کا شکر. نہیں میں اس حوالے سے بات نہیں کرنا چاہ رہا تسی تھا، جڑا میرا کیوس اٹھے. میں دوسرے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا. نہیں تو میں نے تو ایک بیگم کے بعد دوسرے کو کبھی بتائی نہیں، کبھی بھی نہیں. میں اتنا پرسنل نہیں ہونا چاہ رہا تھا آپ سے. میں آپ کا جو تجربہ ہے، تسی میں نے ہولی ہولی پوچھنا ہے کہ آپ بیگم کو پیار سے کیا کہتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ تو بہرحال 2 گھر تو آپ چلا رہے ہیں نا، جی جی جی. 2 بیگمات ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کا ذاتی تجربہ کیا ہے کہ ریلیشن شپ کو سموتھ چلانے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں؟ احتیاط. پہلے تو احترام ایک دوسرے کا، کیونکہ یہ رشتہ ہے ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنے کا اور کروانے. احترام کی وضاحت کیجئے. احترام میں مسجد گھر جانا نا، میں انہوں دونوں دے پیروں نوں ہاتھ لا. ناظرین stay with us, we'll be right back. You are watching زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. وقت ہوا ہے خواب نامہ کا. دیکھتے ہیں ناظرین نے واٹس ایپ پہ اپنے کون کون سے خواب آج ہم سے شیئر کیے. شاہ جی میں نے خواب میں بلی دیکھی ہے اور اس کے منہ میں چوہا ہے اور پھر میری آنکھ کھل گئی. تو آپ مجھے اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں؟ اس خواب کی کئی تعبیریں ہو سکتی. اگر تو صرف انہوں نے یہی دیکھا تو تعبیر مختلف ہے. اب اگر بلی کے منہ میں چوہا ہے اور بلی دوڑ گئی اگر بلی درخت پہ چڑھی تو تعبیر اور ہے. اگر بلی اتر ڈگ پئی تو تعبیر اور ہے. اگر صرف یہ تاثر ہے کہ آنکھ کھلی اور صاحب خواب صرف یہ بتا پائے کہ بھئی بلی دیکھی اور اس کے منہ میں چوہا تھا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایسے صاحب خواب کا آنے والے دنوں میں کسی بہت ہی طاقتور شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے. تو ایسا صاحب خواب شکست کھا سکتا ہے. یعنی چوہے کی طرح. ہاں کہہ سکتے ہیں آپ. اور اگر چوہا چھوڑ گئی اور چوہا مر گیا تو؟ ہاں خواب میں اگر دیکھا کہ بھئی بلی کے منہ میں چوہا ہے اور بلی دوڑ جاتی ہے، چوہا چھوڑ جاتی ہے. اب اگر چوہا زندہ ہے بلی کے جانے کے بعد چھتر مار کے مار دے. تو ایسے صاحب خواب کو آنے والے دنوں میں کسی تکلیف کا سامنا ہو سکتا ہے، کسی مشکل کا، مگر پھر اس سے نجات مل جائے. اور اگر بلی کے منہ میں چوہا ہے خواب میں اور بلی بھاگ گئی مگر چوہا مر گیا اس کے بعد، کہ ایسے صاحب خواب کو آنے والے دنوں میں کاروبار سے اتنا خسارہ ہوگا کہ اس کا کاروبار بند ہو جائے گا. یا اگر وہ نوکری کرتا ہے تو نوکری جاتی رہے گی، جاب لیس ہو جائے گا. یعنی سارا کچھ انہیں چوہے تے چھڈیا ہے. یعنی کہ اب صاحب خواب کو چاہیے کہ خواب بلی دیکھے ہو تو جیسے منہ چوہا ہے تو فیر مار کے بلی مار دے. شاہ جی میں نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ بلی میری گود میں کھیل رہی ہے. بلی گود میں کھیل رہی تھی اور بس یہی تاثر ہے، پھر آنکھ کھل جاتی ہے. ہاں جی انج کر کے کھیل رہی. اچھا اگر اس طرح کھیل رہی تو تعبیر اور ہے، اور اگر اس طرح کھیل رہی تو تعبیر اور ہے. کسی حد تک ہنی کی بات درست ہے، اس لیے کہ دیکھیے اگر بلی کھیل رہی ہے جی اس کی تعبیر تو بڑی خوشکن بیان ہوتی ہے کہ آنے والے دنوں میں چاہے مرد دیکھے چاہے عورت دیکھے، جو لائف پارٹنر ہوگا اس سے بہت محبت ملے گی. اگر کھیلتے کھیلتے لاڈ میں بلی نے کہتے نیوندری مار دی. ہاں اگر اس سے خراش لگ گئی. اچھا نیوندری اور خراش میں کتنا؟ اچھا خراش لگتی بڑی سافٹ سی خراش لگتی. نیوندری ہاں نہیں تو فرق ہے نا. اگر لاڈ میں بلی گود میں کھیل رہی ہے اور خراش لگ گئی تو بھی محبت ملے گی. محبت کرنے والا لائف پارٹنر ہوگا مگر اس کے موڈ سوئنگز بہت ہوں گے، یعنی کہ وہ ڈیفیکلٹ ٹو ہینڈل ہوگا. شاہ جی میں نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ بلی میرے پاؤں چاٹ رہی ہے. ہائے کڈے کالے پیر چٹن ڈئی سی. اس کی تعبیر اچھی بھی ہے اور کیا میرے مولا پتہ نہیں انگلش فلموں تو زیادہ سسپینس انہاں دی تعبیر وچ ہوندا ہے. یہ تعبیر تہاڈے واسطے اچھی ہے، بلی واسطے بری ہے. نہیں ویسے ایک طرح سے تو خوشکن ہے. دیکھیے چاہے جانا کس کو پسند نہیں ہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ چاہا جائے. وہ پھر انی بلی ہونی. اگر بلی نے پاؤں چاٹے خواب میں تو تعبیر یہ ہے کہ ایسے شخص کو
کوئی بہت شدت سے چاہے گا مگر باوجود صاحب خواب اپنے شدت سے چاہنے والے کو اپنا نہیں سکے گا. تو پرا دفعہ رہن دے کام. شاہ جی میرے گھر میں تو چوہے بہت ہیں. یہ خواب ہے یا حقیقت ہے؟ یہ حقیقت ہے شاہ جی. تو مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ اور شاہ جی سارا دن یوں ہی لگتا ہے جیسے چوہے بلی کا کھیل ہے. اس ساری رودات کا کوکب صاحب خواب نامہ سے کیا تعلق؟ 1 منٹ پہلے اٹھے نے تو انہوں نے کہا میں اپنی بلی ایڈجسٹ کر لوں. بھائی جی میں بھی ایک باری خواب وچ ویکھیا کہ بلی میرے تے حملہ کر رہی ہے. اگر خواب میں سامنے سے بلی حملہ آور ہوئی ہے تو پھر اس کی تعبیر اور ہے. اور اگر آپ کسی جگہ پر ہیں، آپ سفر کر رہے ہیں یا آپ چل رہے ہیں یا آپ گھر پہ ہیں اور عقب سے بلی نے حملہ کیا، پیچھے سے حملہ کیا ہے، تو پھر تعبیر اس کی مختلف. تو ایسا صاحب خواب کسی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے، ناگہانی، اچانک. اور کچھ بزرگوں نے اس کی یہ بھی تعبیر بیان فرمائی ہے کہ اگر عقب سے کسی نے حملہ کیا تو گھر میں، آفس میں، کاروبار میں، یا صاحب خواب جن جن شعبوں سے زندگی میں جن جن لوگوں سے جڑا ہوا ہے اس میں کوئی پوشیدہ دشمن اس کے خلاف کوئی سازش بن رہا. لیکن اگر خواب میں بلی نے سامنے سے حملہ کیا تو اس کی تعبیر علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ ایسے دشمن کے بارے میں، ایسے مخالف کے بارے میں صاحب خواب کو علم ہوگا، وہ جانتا ہوگا کہ فلانا شخص جو ہے یہ میرا مخالف ہے. میرا تو عرصہ دراز سے چینی کا بزنس ہے سر. اچھا میں نے لگتا ہے کوکب صاحب نا ہمیں کہیں گے شاہ جی آپ کی باتیں تو ہوتی رہیں گی، میں نلکا نہیں چل رہا، گیس بھی نہیں آ رہی، بڑی پرابلم ہوئی ہوئی ہے، آپ کو اپنی باتوں کی پڑی ہوئی ہے. مجھے یہ بتائیے اب چینی کہاں سے آ گئی؟ کیوں یار بلی چ ماما چینی کتوں آ گئی؟ ویسے میں تے فیصلہ کیتا بندہ بلی والا خواب ہی نہ ویکھے. خواب آپ سے پوچھ کے تھوڑی آئے گا. یہ جو ساری تعبیر ہے، عقب سے حملہ کیا یا سامنے سے حملہ کیا بلی، یہ اس بلی کے حوالے سے ہے جسے آپ جانتے نہیں. لیکن اگر خواب میں یہ تاثر ہے کہ فرنٹ سے یا عقب سے حملہ کیا اور وہ پالتو بلی ہے، اچھا واقعی بلی جتوں مرضی حملہ کرے ہوتی خیر ہے. مگر اس کی تعبیر کو اچھی بیان نہیں ہوتی. تعبیر دی ویکھی جائے ایک بندہ خواب چتے کچھ ٹائم اچھا گزار رہا ہے. پالتو بلی ہے، یہ تاثر ہے خواب میں. تو ایسے صاحب خواب کو آنے والے دنوں میں اپنی اولاد کی جانب سے کوئی تکلیف پہنچ سکتی. میں نے ایک بار خواب میں دیکھا تھا بلی اور شیر آپس میں لڑ رہے ہیں. ایسے صاحب خواب کو آنے والے دنوں میں جہاں بھی وہ رہتا ہے، جو اس کی رہائش گاہ ہے، رہائش گاہ بھی اور کاروبار بھی، ٹھیک ہے، اس کو اپنے پڑوسی سے بہت تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہے. یعنی کہ اس کا جو پڑوسی ہوگا وہ اس کی زندگی اجیرن کر دے گا، عذاب کر دے گا. اتنی عذاب کر دے گا کہ اگر گھر میں پڑوسی ہے تو سوچے گا میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں، بیچ کے چلا جاؤں. آفس میں ہے تو بھئی میں یہ نوکری چھوڑ دوں، میں آفس چھوڑ دوں، مگر اس شخص سے میری جان چھوڑ جائے. یہ سب اچھا والا چل رہا تھا، بلی چوہا، چوہا بلی، پیچھے تسی شیر واڑ لیا. مجھے جو خواب نظر آیا تھا میں نے وہی بیان کرنا تھا نا. ماشاءاللہ بڑا چوہے شیر. میں نے ایک بار خواب دیکھا میں کمرے چ بڑھیا تو بلی ستی سی. انہیں کہا جی پھر لیٹ آئے ہیں. اسے مارے میں نہیں سا خواب سنا رہے. انہیں کنڈی لا کے پھڑ سوٹا لیا. جی اگر 2 بلیاں خواب میں آ جائیں تو ویسے غلط کیوں دے بیٹھا، چنگی بلی بلی میرے کولوں لنگ گئی تھی. بہرحال اس کی وہ تعبیر نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں. اچھا جی اس سے بیان ہے. بلیاں 2 آئیں کہ 20 آئیں، اس کا آنے والے دنوں میں بیگمات ملنے سے کوئی تعلق نہیں. کیا جی میری تعبیر پیچھے رہ گئی. اچھا بھئی اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ کمرے میں داخل ہوا اور بلی سو رہی ہے تو ایسے صاحب خواب کو معاشی یا کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، بعض اوقات جابس کی نوعیت ایسی ہوتی ہے، معاشی مسئلہ نہیں ہوتا مگر نوعیت ایسی ہوتی ہے، مجبوراً گھر چھوڑ کر پردیس جانا پڑتا ہے اور لمبے عرصے کے لیے پردیس جانا پڑتا بلی بیٹھ جی تو سو گئی تو پھر پردیس جی شاہ جی بندہ کمرے چ وڑے تو بلی ستی پی اٹھ جائے تو پھر بندہ باہروں کنڈی لا دے. تو اگین ایسے صاحب خواب کو آنے والے دنوں میں پردیس کا سفر درپیش ہوگا، اور مگر ایک سہولت ہوگی کہ آ جا سکے گا. جسے کہتے ہیں نا پردیس کاٹے گا مگر 6 مہینے سال بعد اسے موقع مل جایا کرے گا کہ وہ اپنے گھر کا ایک چکر لگا لے. چکر اس کو لگایا کرا کہ بلی میری کسی بلی نہ دوڑتے نہیں. Stay with us. We'll be right back. You are watching Zabardast. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. آپ کو اکھاڑے میں لیے چلتے ہیں. آج کچھ بہت منفرد ہونے جا رہا ہے. مینوں اس منڈے تے بڑا غصہ آئی. کیوں؟ اتنی دیر بعد ملے ہو شاہ جی، میرا دل کرتا اج ٹائی شائی لا کے تانوں 2 دھا مارا. اشو دی یہ کوالٹی رہی ہے
ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। हाँ पर कदे कदे गुस्सा पुट्ठा भी पै जाता है ना। ਵੇਖ ਲਿਆ ਮੁੰਡਾ ਸਰਗੋਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸੁਣਾ। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਭਗਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। या ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਲੋ ਸਾਡਾ ਦੌਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਲੀਫੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਸਮਝਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਗਿਰਬਾਨ ਫੜਿਆ, ओहो ਮਾਰੀ ਚੰਡ, ਫਿਰ इन्होंने ਉਹਨੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਔਰਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? जी मैं चैनल से आई हूँ आपका इंटरव्यू करने। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੱਜ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। क्यों? ਐਵੇਂ ਹੀ। आप मुझे ये बताएं कि आपने पहली कुश्ती किसके साथ लड़ी थी? ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਆ ਗਈ ਆ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੀ ਵਾਰੀ। ਸਨ 38 ਦਾ ਵਾਕਿਆ। अच्छा ਮੇਰੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਾਰ ਪਾਈ ਬਾਬਾ ਮਨੀ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਚ ਸਾਂ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਇੰਜ ਮੈਂ ਖਾਰੇ 'ਚ ਵਰਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਬੜਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਮੀਂਹ ਆਇਆ, ਦੰਗਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਥ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤੀ। ਕੁਸ਼ਤੀ 'ਚ ਅੱਛੂ ਮੇਰੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਅੱਛੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦੇ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗਾ। क्या निजाम किया इसने? ਇਹਨੇ ਜਾਂਦੇ ਮੰਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲੰਗੋਟੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਲ ਮਲ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਖਾਰੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੰਨੀ ਵਾਲਿਆ ਬਾਹਰ ਆ। ਉਹ ਆਵੇ ਨਾ, ਇੰਜ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜੀ। आप क्या चाहते हैं कि हुकूमत कुश्ती के फरोग के लिए क्या इकदाम करे? ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖਾਰੇ ਬਣਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਵੀਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਖੇਡਦਾ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਭਰੇ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਣ ਡਏ ਨੇ। और आप देखिए ना कि बच्चा हो या बड़ा हो, कोई भी शख्स अगर हफ्ते के 7 दिन कंप्यूटर के आगे बैठा रहेगा या घर से बाहर नहीं निकलेगा, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा, तो वो ज़ॉम्बीज़ ही बन के रह जाएगा। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਜ਼ੋਮੀ ਜੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਮੀ ਬਣਨਾ ਵਾ। ਅੱਛੋ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਜ਼ੋਂਬੀ ਬਣਿਆ ਕਿੱਡਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗੀ। अरे नहीं, बहुत स्वीट लग रहे हैं। ਇਹ ਜ਼ੋਂਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? मारिया। ਮਾਰੀਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ? नहीं नहीं, मैं शादी करूंगी किसी पहलवान से। आए आए आए, आप हुस्न इत्तेफाक देखिए। मैंने भी सोचा था किसी साफी से शादी करूं। ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਭਲਵਾਨ ਵੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। अच्छा जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਰਾ ਪਸੰਦ ਸੀ? बिल्कुल, वो तो मुझे बहुत ही पसंद है। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸਨ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਏ ਕੀ ਤਲਖ ਜੁਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। फिर तो आपको नोकी भी बड़ा पसंद होगा। अनोखी तो मेरा फेवरेट है। हाय हाय हाय, मैं जिन्नी देर तक रून रशीद का आलम ना पढ़ लवा, मेरी आँख ही नहीं खुलती। क्या बात। ਠਹਿਰ ਜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਲਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਰਸ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। लो जी, नासर भोलू ते फिर ਤੁਹਾਡਾ मोस्ट फेवरेट होएगा। यस। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਿਜਾ, ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ। नासर भोलू जी। इधर देखो, वसीशा शहरी दी शहरी, ਪੁੰਡੀ ਦੀ ਪੁੰਡੀ। बड़ा जीदार मुंडा है। मैं तो सरगोदे दो दे मगर लगा थे नहीं चलते। आपका मेरा येन कितना मिलता जुलता है। मैं अज खारे च जोर ला रहा वांगा, तुही नुकर दे बह के कालम लिख रहे। ਆ ਤੇ ਕਾਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੱਥ ਜੋੜੀ। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। हैं जी। किथे? बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना टाइम दिया। अजय तो इंटरव्यू शुरू होया है। नहीं नहीं, मेरा खत्म हो गया, बहुत ਇਹਦੀ शुक्रिया। ਫੋਟੋ ਲਾਣਾ ਅੰਦਰਲੇ ਪੇਜ ਤੇ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ये बेटा आपका? ਆ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾਲ ਪੜਾਇਆ ਸ਼ਾਹ ये ਜੀ। पुत्र है तेरा? ਆਹੋ। ये पट्टे से काम करदा। आपने पहलवानी नहीं सिखाई इसे? ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਡਾ ਚ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ? ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ ਅਸੀਂ। ये मुझे बड़ा दुख होता है कि हम अपनी किसी चीज़ की कदर नहीं करते। क्रिकेट बहुत अच्छी चीज़ है, दीगर खेलें भी बहुत अच्छी चीज़ हैं, मगर जिन चीज़ों में, जिन खेलों में ऑलरेडी इस खित्ते में हमने नाम पैदा किया था,
उसको हमें बढ़ावा देना चाहिए था, उसे कंटिन्यू करना चाहिए था। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਟ ਤੋੜ ਲੈਣਾ। ਨਾ ਘੁੱਟਣਾ ਆ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਦਤਮੀਜ਼, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾਇਆ। ਆਏ ਅੱਬਾ ਜੀ पहलवान साहब, वैसे आपके आसाब कमजोर हो गए हैं। ਔਰ ਹੋਲਾ ਗਈ ਹੈ ਇੱਧਰ ਆ ਜਰਾ। ਏ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਚੁੱਕਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। आपकी बहू मारती है आपको? ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ? ਓਏ ਤੇਰਾ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਘਰ ਵੇਚੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਂਦੇ ਸੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋਈਏ। ਉਹ ਘਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਟਾਲੀ ਥੱਲੇ ਸੌਣਾ ਕਰਨਾ। नाम क्या है तुम्हारा? ਬਦਤਮੀਜ਼ ਜੀ। हाँ, ये सही कह रहे हैं बदतमीज। तुम्हें शर्मा नहीं चाहिए यार। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। यार तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, तुम एक इंसान की औलाद हो, गीदड़ की औलाद तो नहीं हो। ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹੋ। ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਗਿੱਦੜ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਤੂੰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓ ਮੁੰਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਜਾਇਦਾਦ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਬਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ये 100% अच्छू पहलवान का घर अपने नाम करवा कर बेच दे, ਔਰ ਰੱਬਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜੇ। अच्छू पहलवान को सड़क पे आना पड़ेगा। ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆਛੂ ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਸੜਕ ਤੇ ਆ। ਓਏ ਅਜੂ, ਓਏ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਗਏ ਆ ਬਚਪਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆ ਗੱਲ ਹੱਥ ਚ ਨਾ ਪਾਏ। ਓਏ ਮੰਗ ਮਾਫੀ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ। ਐ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਨਾ ਆਈ, ਪਿਓ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। सोच ले तेरे को सुनहरी मौका ही, प्यो को माफी भी मिल जाएगी और इधर हो जाती भी। हो जा जी, ਜੀ ਖਲੀਫਾ ਜੀ। इन्होंने ढूंढे मार के बाहर काट। ਓਏ ਚਲੋ ਓਏ, ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਚੱਲ। ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਚੱਲ ਤੇਰੀ, ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੱਲ। ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗਾ ਅੱਬਾ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਅੱਬਾ, ਚੱਲ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਬਿਨਾ ਚੱਲ। ਮਾਰੀ ਬਿਨਾ लो ਮਾਰੀ। जी मुबारक होवे, तीले ने सोटा चुकी है। मैं क्या सुन रहे हो? सलामकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल जी ਤੁਹਾਡੇ? अल्लाह का शुक्र। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀਰੇ ਬਲੇਡ ਦੀ ਮਾਂ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਣੋ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਤਾਰਫ ਹੈ जी ਹੈ ਨਾ? जी जी। ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ। रानो की हाल है? ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? रब दा शुक्र है। ਹਾਏ, खलीफा साहब तारुफ तो कराएं अब इनका। तारुफ तुसी कराओगे। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਨੇ। मुझे तो पता है, आपके मुंह से सुनना चाहूंगा। हाय हाय रानो आई है, ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਜੀ। ਰਾਨੋ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। अच्छा, मुझे पता लगा है कि ये मोहब्बत थी आपकी। ਆਈ ਦੀ ਜੀ। आप दोनों ने एक ही खातून से मोहब्बत की थी। ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਫਿਲਮੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਹ ਆਮਰ ਖਾਨ ਔਰ ਮਾਧੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕਪੂਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਜਵਾਨੀ ਚ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਲਾਲ। ਇਹਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਹਰ ਨਵੇਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ। ਤੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੰਦਾਸਾ ਮੱਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਵੇਖ ਕੇ। ਇਹ ਐਡੇ ਐਡੇ ਲੰਮੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਚੜੇਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਖ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਐਡੀ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਅੱਖ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਖਾਮਦ ਨੇ ਲੱਕ 'ਚ ਕਸੁੰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ। ਬਿੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਮੇਰੀਆਂ। ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ, ਪਾਗਲ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੁਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਝਾਂਜਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਮ 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 ਕਰਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਪੂਰਾ ਅਖਾੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਰਗੋਧੇ ਦਾ ਲੇਲਾ ਜਾਣ। ਰਾਣੋ ਨੇ ਖਾਰੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣਾ, ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ दी। नहीं तो फिर आप दोनों में से किसी ने इनसे शादी क्यों नहीं की? हाय ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मोहब्बत करते थे, एक तरफ कह रहे हैं इस काबिल नहीं थी। ਗੱਲ ਭਲਾ ਕੀ ਉਹ ਦੌਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ओहो, 300 ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਾਂ ਅਸੀਂ। 300 ਮੱਝ ਸੀ, 150 ਬੱਕਰੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਪਣੀ। ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। तो जब आपको पता लगा कि आपसे शादी नहीं हो रही और खलीफा साहब की या अच्छू साहब की किसी और जगह शादी हो रही है, ਮੈਂ तो ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਣੋ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ। अच्छा, ਸੋਚ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਓਏ ਹੋਏ, फिर ਇਹਨੇ ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਖੂਹ ਖੁਸ਼। तो जब इन दोनों की शादियां हुई तो आपको कोई दुख नहीं हुआ? ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ। ਰਾਣੋ ਖਰਾਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
रानों वास्ते मैं फुलों का गुलदस्ता लेके गया, ये सारे फुल खा गए। खलीफा साहब पहली मुलाकात कब और कहाँ हुई थी? रावी दरिया दे उत्ते। वो कैसे? रानों उत्थे चील गोश्त बेचदी हुंदी। पहली मर्तबा आपकी नजर इन पर पड़ी? ओए हो मेरी चीख निकली। नहीं तो आपको पसंद नहीं आई थी ये? पसंद ते मैनू कदी भी नहीं आई। तो फिर मोहब्बत कैसे हो गई? उदों जज्बिया ना मुहब्बत हुंदी सी, शक्ल सूरत ना नहीं। तो इनमें आपने ऐसा क्या जज्बा देखा था? जज्बा भी नहीं देखिया। फिर ज्यों ज्यों बड़े हुंदे गए इहदी असलियत मेरे सामने आ गई। अच्छा, जब इनकी शादी नहीं हुई तो आपने भी रानो से शादी करने की ख्वाहिश नहीं की? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੀ नहीं सी। तो रानो जब इन दोनों की शादियां हो गई तो फिर आपने किसी और से शादी की? पहले मैं शादी की थी। असी हथी कराई है शादी। Nazir, stay with us. We'll be right back. You are watching Zabardast.